بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، عثمانی انفو چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک طویل عرصہ قبل انسانوں کی آمد سے تقریباً 60 ملین سال پہلے ہمارے سیارے پر جنات کی حکومت تھی، جنہیں اب ہم ڈائنوسار کہتے ہیں۔ یہ ڈائنوسار اس زمین پر 180 ملین سال کے طویل عرصے تک گھومتے رہے۔ ناظرین، سائنسدانوں کو ایسے 900 فوسلز ملے ہیں جو ڈائنوسار کی مختلف انواع سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جب جوراسک دور اپنے عروج پر تھا تو زمین پر 400 ارب مختلف قسم کے ڈائنوسار ہوا کرتے تھے، یعنی 40 کروڑ سے زائد جانوروں کی وہ انواع جو انسانوں کی آمد سے پہلے زندہ اور مر گئی تھی۔ ان کی ساخت یا کوئی بھی چیز جو زمین پر ان کی موجودگی کا ثبوت دیتی ہے اسے فوسل کہتے ہیں۔ پہلا فوسل ناروے میں اس وقت ملا جب اسے سنور آئل فیلڈ میں ڈرلنگ کرنے والے کارکنوں نے دریافت کیا۔ یہ فوسل سمندر کی تہہ میں 2250 میٹر گہرائی میں دفن تھا۔ زمین کے اندر لاکھوں سالوں تک دفن ہونے کی وجہ سے فوسل کے لیے اپنی اصل شکل برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر فوسلز تیل میں بدل گئے، جسے ہم پروسیس کرتے ہیں اور بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں۔ اکثر ہمیں ان کی ہڈیوں کے ٹکڑے ملے، اور اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ہمیں ان کا کنکال مل سکتا ہے۔ اگر ہم گوگل میں ڈائنوسار کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ایک لمبی فہرست نظر آتی ہے۔ یہ ڈائنوسار کی نسلیں ہیں جن کے فوسلز کے چند ٹکڑے ہمیں ملے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو جوڑ کر اور مختلف جگہوں پر ان کے قدموں کے نشانات کا جائزہ لینے سے ان کی شکل، ان کے چلنے کے انداز اور کھانے پینے کی عادات کے بارے میں ایک قیاس کیا جاتا تھا۔ پھر بھی ہمیں کوئی ایسا فوسلز نہیں ملا جو اپنی اصل حالت میں ہو، لیکن اب ہم قریب تھے۔ 2011 میں شان پینک نامی شخص کینیڈا میں ایک کان میں کھدائی کرنے والے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ سنکور کی ملینیم مائن کے لیے یہ 200 فٹ گہری کھدائی کی جا رہی تھی، جو کینیڈا کے صوبے البرٹا میں موجود ہے۔ دوپہر کے 2:30 تھے اور کھدائی کا کام اپنے عروج پر تھا۔ اگرچہ مٹی کافی نرم تھی اور یہی وجہ ہے کہ کھدائی کرنے والے کو زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا پڑا، لیکن ایک نقطہ ایسا آیا جب کھدائی کرنے والے کو دباؤ ڈالنا پڑا۔ ابتدائی طور پر شان پینک نے سوچا کہ یہ کوئی بڑی چٹان ہو سکتی ہے۔ جب اس چٹان جیسی چیز کو تھوڑی طاقت دی گئی تو شان نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب نمونہ زمین کے اندر دب گیا ہے۔ گہرے بھوری مٹی سے گھرا ہوا دائروں کا ایک نمونہ۔ شان کی طرح کوئی بھی اس کا قریب سے معائنہ کرنے کے لیے کام کو روک دیتا، اور بالکل یہی شان نے کیا۔ اس نے اپنے چیف سپروائزر کو بلایا اور اگلے کئی گھنٹوں تک کان میں کام کرنے والے تمام لوگ اس عجیب و غریب چیز کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ لیکن سب کو حقیقت کا علم اس وقت ہوا جب رائل ٹائرل میوزیم کے ڈاکٹر ڈونلڈ ہینڈرسن منظر عام پر آئے۔ ڈاکٹر ڈونلڈ، جنہیں پراگیتاسک فوسل کا وسیع تجربہ ہے، نے سمجھا کہ یہ ایک ایسے جانور کا فوسل ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ابھی تک نامعلوم تھا۔ البرٹا سے پہلے جو فوسلز ملے تھے وہ پلیسیوسورس سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو چیز زمین میں دبی ہوئی ہے وہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ 80 ملین سال پہلے کینیڈا کا یہ حصہ جہاں سے فوسل ملا تھا گہرے سمندر کے نیچے تھا۔ پلیسیوسورس جو یہاں رہتے تھے مرنے کے بعد زمین پر گرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں پلیسیوسورس کے بہت زیادہ فوسلز موجود تھے۔ لیکن کیا یہ فوسل اس پلیسیوسورس کا تھا یا کسی اور جانور کا؟
اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ کیسا لگتا تھا، یہ سب جاننے کے لیے اسے بہت محفوظ طریقے سے لانا ضروری تھا، اور یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ کھدائی کے ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی اور بڑی احتیاط کے ساتھ کھدائی کا عمل شروع کیا گیا۔ مٹی کو اطراف سے اور فوسل کے اوپر سے ہٹا دیا گیا تھا، اور اب اسے زمین سے باہر لانے کا وقت تھا۔ اس مقصد کے لیے عام طور پر الیکٹرک جیک ہیمر کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے فوسل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اسی لیے ماہرین نے ہائیڈرو وائسنگ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہائیڈرو وائسنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے کسی بھی چیز کو ہائی پریشر واٹر گن سے کاٹا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ صنعتی گریڈ ویکیوم مٹی اور پانی کو چوسا جاتا ہے۔ ہائیڈرو وائسنگ کا استعمال کرتے ہوئے کام کو اچھی طرح اور مہارت سے مکمل کیا گیا تھا۔ اب فوسل پر مشتمل یہ دیوہیکل چٹان زمین سے الگ ہو گئی تھی، اور اب اسے ٹرک پر لادنے کا وقت تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اسے کرین کی مدد سے ٹرک پر آسانی سے لوڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر کوئی لوڈنگ کے عمل کے دوران کسی حادثے کے بارے میں خوفزدہ تھا، اور خوف سچ ثابت ہوا۔ جیسے ہی کرین نے فوسل کو اٹھانے کے لیے کچھ دباؤ ڈالا تو یہ پھٹ گیا۔ جے وقوع پر موجود تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ ایک طرف ماہرین اپنی کوششوں کو رائے گاہ جاتے دیکھ کر افسردہ تھے، تو دوسری طرف رائل ٹائرل میوزیم کی ٹیم کو فوسل کے خراب ہونے کا دکھ تھا۔ اگرچہ فوسل ایک چٹان کی طرح لگتا ہے، لیکن اس کا مرکز نازک تھا جو کرین کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن تمام امیدیں دم توڑ نہیں پائی تھی۔ جیواشم ٹوٹ جانے کے باوجود، لیکن یہ اب بھی مکمل تھا۔ اس کے اندر کیا ہے یہ معلوم ہونا باقی ہے۔ فوسل کے تمام ٹکڑوں کو پیک کر کے رائل ٹائرل میوزیم میں بھیج دیا گیا، جہاں ایک دل فریب حقیقت سے پردہ اٹھانے والا تھا۔ اس وقت کوئی بھی جیواشم کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ لاکھوں سال تک زمین کے اندر رہنے کی وجہ سے اس کے ارد گرد موجود چٹان سے فوسل کو الگ کرنا ایک مشکل کام تھا، لیکن اسے مکمل کرنا ہے۔ 5 سال اور 7000 آدمی گھنٹے کی محنت کے ساتھ جب فوسل کو چٹان سے الگ کیا گیا، جو منظر نامہ اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا وہ 80 ملین سال تک چھپا رہا۔ تمام ماہر قدیمات یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ فوسل کسی پلیوسوسورس کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ڈائنوسار کا فوسل تھا۔ لیکن سب حیران رہ گئے جب انہیں پتہ چلا کہ اس ڈائنوسار کے فوسل کو اتنی اچھی طرح سے محفوظ کیا گیا ہے کہ اس کی جلد کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ڈائنوسار تھا جو غیر محفوظ حالت میں پایا گیا تھا۔ ماضی میں ہمیں جتنے بھی ڈائنوسار فوسل ملے ہیں، ہمیں ان کی ہڈیاں مل گئی ہیں، اور وہ تمام ہڈیوں کو برسوں کی محنت سے اکٹھا کرنے کے بعد میوزیم بھیج دیا گیا ہے۔ سرخی مائل بھورے رنگ کی جلد، اپنے دفاع کے لیے پورے جسم کی بکتر بند جیکٹ، اور اس کے علاوہ اس 3.5 ٹن کے ڈائنوسار کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ جب ماہر حیاتیات نے جیواشم کو چٹان سے مکمل طور پر الگ کر دیا تو اب وقت آ گیا تھا کہ ماہر حیاتیات ڈائنوسار کی اس عجیب و غریب نسل کے بارے میں تحقیق کرے۔ پہلی بار محققین ایک ایسے نمونے پر تحقیق کر رہے تھے جو اپنی اصل شکل میں موجود تھا۔ سالوں کی تحقیق اور سینکڑوں ٹیسٹوں کے بعد انہوں نے جو حقائق اکٹھے کیے وہ واقعی دلچسپ تھے۔ یہ ڈائنوسار 110 ملین سال پہلے مر گیا، اور موت کے وقت یہ کچھ کھا رہا تھا۔ یہ آہستہ چلنے والا ڈائنوسار ایک سبزی خور تھا، اور اس کے پیٹ میں اس پودے کے نشانات پائے گئے جو اس کے ساتھ محفوظ ہو گئے۔ یہ ڈائنوسار جوراسک دور کے اس دور میں پایا گیا جب رینگنے والے جانور اس دنیا پر راج کرتے تھے۔ ان کے معدوم ہونے کے بعد نئے جانور وجود میں آئے جو ہوا، پانی اور زمین میں گھومنے لگے، جس میں ٹی ریکس جیسے خطرناک شکاری ہوتے ہیں۔ 65 ملین سال پہلے
دبئی سے 10 گنا بڑا ایک بہت بڑا میٹیورائٹ اچانک زمین سے ٹکرایا۔ اس کے اثرات نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا تصور کرنا ناممکن تھا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس واقعے نے تمام ڈائنوسار کے خاتمے کو نشان زد کیا۔ ماہرین پر امید ہے کہ اس طرح کے لاکھوں فوسلز اب بھی پہاڑوں یا زمین کے نیچے کہیں دبے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عثمانی انفو کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آنے کا شکریہ۔ والسلام۔